حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں۔ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کرنے کی ضد کی تھی، لا الہ الا اللہ یا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پوچھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، میرا رفیق یعنی میرا دوست کیا کون ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ایک کسائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات عجیب لگی کہ میں موسیٰ اللہ کا پیغمبر کلیم اللہ اور میرا دوست ایک کسائی ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں، جاؤ اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں نکل چکے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب کسائی کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ کسائی گوشت کا کام جب کر رہے، اس نے سب سے پہلے گوشت کے خوبصورت ٹکڑا، سب سے اچھا ٹکڑا گوشت کا نکال کے الگ رکھ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اس نے اپنا کام ختم کیا، گھر لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پیچھا کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے کیا کیا، نہ اپنی بچوں کے پاس گیا، نہ اپنی بیوی کے پاس گیا۔ سب سے پہلے ایک بوڑھی مائی، ایک بوڑھی عورت جو چرپائی پر لیٹی تھی، اس کے پاس گیا اور وہ گوشت کا ٹکڑا اس کو ملا۔ پھر وہ گوشت کا جو خوبصورت سا ٹکڑا اس نے اپنی رکھا تھا، اس کو اس نے صحیح طرح پکا کے اسے کھلا کر جب اسے سینے لگایا تو وہ کچھ بڑبڑائی، وہ بوڑھی خاتون جو تھی کچھ بڑبڑائی جو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا، وہ آگے بڑھے اور اس کسائی سے کہا کہ یہ کون ہے جس کو تو نے کھانا کھلایا، اور پھر یہ تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ بڑبڑائی ہے، یہ کون ہے؟ تب وہ کسائی کہتا ہے کہ چھوڑیں، جانے دے، کیا پوچھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، بتاؤ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا ماں ہے نا، میں اس کی خدمت کرتا ہوں روز، تو یہ روز مجھے کہتی ہے کہ جا، میری دعا ہے اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھ نصیب کرے، موسیٰ کا تجھے رفیق بنائے۔ تو میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، جنت بڑی دور کی بات ہے، موسیٰ تو تیرے گھر، تیری چوکھٹ پہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ تو یہ ہے ماں کی دعا کہ اس نے کہا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر تک پہنچ کے، وہ ایک کسائی تھا جس نے ماں کی خدمت کی، تو ماں کی خدمت سے اگر ایک کسائی کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ مل سکتا ہے تو ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہمیں تو تمام امتوں میں افضل ترین امت کہا گیا ہے۔ تو اگر ہم لوگ اپنے والدین کی خدمت کریں گے، تو ہمارا کیا عالم ہوگا؟ تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی، ان کا دیدار ہوگا، جنت میں اللہ ان کا ساتھ دے گا، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب ہوگا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے ممبر پر، ایک بوڑھی خاتون آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوڑ لگا دی۔ آپ اس کے سامنے جا کر بیٹھ کے خاموشی سے، جب وہ عورت چلی گئی، پرانی پھٹی میلی کچیلی چادر اوڑھی ہوئی، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ ساری کائنات آپ کے لیے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، آپ کے لیے دوڑتی ہے، یہ اتنی افضل ترین خاتون کون ہے جس کے لیے آپ دوڑیں، جس کے سامنے آپ جھک کر بیٹھے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے، جس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ جو ماں وجود میں رکھ کر پیدا کرتی ہے اس کی کتنی فضیلت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی، میں نماز ادا کر رہا ہوتا اور میری دائیں جانب سے آواز آتی یا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا امی۔ ماں کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ آج نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب زنا عام ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب جھوٹ عام ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی، چوری سود خوری ایک دوسرے کا حق کھائیں گے، نہیں، آپ نے فرمایا جب اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی تو سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ تو آج ایسا ہی ہے، ماں باپ کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم اتنی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہماری غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، ہمیں معاف کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور جب ہم جوان ہو جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کا بچوں جیسا دماغ ہوتا ہے، تو پھر ان کی ایک غلطی بھی ہم سے معاف نہیں ہوتی ہے، پھر ہم انہیں ٹوکتے ہیں، بات بات پر ٹوکتے ہیں۔ تو خدا را ماں باپ کی قدر کریں، اللہ سے ڈریے۔ اف لکما، اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کہو۔ سمجھ جاؤ جس کے ماں باپ راضی ہیں اس کا خدا بھی راضی ہے، اور جس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں
نہ اس کے لیے دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں ہے، نہ دنیا میں عزت ہے نہ آخرت میں ہے۔ دولت بھی مل جائے گی، سب مل جائے گا، لیکن سکون نہیں ملے گی، خیر نہیں ملے گی، برکت نہیں ملے گی۔ تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، حسن الخلق، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، جن کے مر چکے ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ بھولے نہیں کہ مر گئے تو ہم نے ان کو دفنا دیا، اچھا کفن پہنایا، قبروں پہ اچھی اچھی گھمبتیں بنا دی تو ہم نے ان کا فرض سنگ مرمر قبر پہ لگا دیا تو فرض ادا کر دیا۔ نہیں، اوپر سنگ مرمر لگانے سے کیا مطلب، اندر کیا ہو رہا، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، پڑھو، ان کی قبر پہ جاؤ، فاتحہ کہو، یہی تو ہم والدین کا حق ہے۔ تو اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں بہتر بنائے اور ہمیں اپنے والدین کے حق میں بہتر بنائے۔ اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔